السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے عظیم دولت ہے۔ ہدایت جس شخص کو نصیب ہو جائے وہ شخص کامیاب ہے مقصد حیات میں، مقصد زندگی میں۔ ہدایت سے اگر کوئی شخص محروم ہو جائے، سب کچھ اللہ نے دیا، ہدایت نہیں دیا، تو وہ شخص ناکام ہے، جینے کا مقصد اس شخص نے کھو دیا ہے۔ آج کے درس میں ہدایت کے اسباب، وہ اسباب کیا ہیں جن کی بنیاد پر آدمی ہدایت سے قریب ہو سکتا ہے، ہدایت کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے اور ہدایت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں آج کے درس میں مختصر طور پر بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک اصول یاد رکھا جائے کہ ہدایت پر صرف اور صرف اللہ ہی کو اختیار ہے۔ انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو ہدایت دے، کسی اپنوں کو ہدایت دے یا پھر کسی کو ہدایت نہ دے۔ ہدایت دینا اور ہدایت نہ دینا یہ اختیار صرف اور صرف رب العالمین کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 39 میں اسی چیز کو وضاحت فرماتا ہے کہ ہدایت کا جو معاملہ اس پر مکمل اختیار رب العالمین کو ہے، کسی انبیاء کو بھی اختیار نہیں ہے۔ آیت کے مفہوم پر غور کیجئے۔ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، ہدایت کو اس کی زندگی سے چھین لیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے ان کی زندگی میں۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر لا کھڑا کر دیتا ہے، انہیں ہدایت دے دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے دیتا ہے، توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں واضح کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہدایت پر مکمل اختیار صرف رب العالمین کو ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے۔ رب العالمین ہدایت دینے پر آئے تو حبشہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے ہدایت دے دے، فارس سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دے، روم سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دے، اور ہدایت نہ دے تو آپ کا سگا چچا ابو طالب کو ہدایت نہ دے، مکے میں رہنے والے ابو جہل کو ہدایت نہ دے، ابو لہب کو ہدایت نہ دے، عتبہ کو ہدایت نہ دے، فلاں فلاں کو ہدایت نہ دے۔ ہدایت پر مکمل اختیار اللہ رب العالمین کو ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ ہدایت پر کاربند رہنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ہمیشہ راہ راست پر ڈٹے رہنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے، ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی ہے۔ ہدایت نصیب ہو جائے تو ہمیشہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہدایت کو تو ہم سے چھین نہ لینا۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے
توحید کو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانا، لیکن ان کی زندگی میں توحید نہیں ہے، ان کے اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یا پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگ دائرے توحید میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انہوں نے اپنایا، پھر وہ دائرے توحید سے نکل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کی زندگی سے نکل گیا۔ تو ہدایت پر قائم رہنے کی دعا ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کے اندر ایک دعا سکھلاتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہدایت کی سمجھ دینے کے بعد تو ہمیں ہدایت سے دور نہ کر دینا۔ زندگی میں ایسا موڑ نہ آئے کہ وہاں پر میں ہدایت کو چھوڑ دوں، توحید کو چھوڑ دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فراموش کر دوں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بے انتہا دینے والا ہے۔ ہدایت کی دعا ایک مومن کی زندگی میں ہدایت کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، توحید کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور شرک سے نفرت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے ہدایت پر قائم رہنے کا۔ زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لیکن دوسرے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ زندگی میں ایسا موڑ نہ آئے، ہمیں توحید کی سمجھ ہے لیکن ہم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے، توحید کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بے انتہا دینے والا ہے۔ ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ ہر نماز میں 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے کیا مانگتے ہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ پر کیا کروا، مجھے سیدھی راہ پر قائم رکھ، مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے، مجھے صحیح راہ پر قائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر چلا، تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو ہدایت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ ایک نمازی ہر نماز میں، چاہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نمازی نہیں ہوتی ہے، اس آیت کو پڑھے بغیر نمازی نہیں ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، یہود و نصارہ کی راہ پر نہ چلانا، یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جو بندہ مومن نماز میں پڑھتا ہے، حقیقت میں وہ دنیا کے سارے راستوں کا انکار کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا اقرار کرتا ہے۔ وہ نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ دنیا کے سارے راستے ایک طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک طرف، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرنے والا ہوں، میں ہدایت سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ دنیا کے راستوں پر عمل کر رہے ہیں اور کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کر رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ
میں جو عمل کر رہا ہوں میرے عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ طریقہ نہیں ہے، چاہے اس پر میں اکیلا ہی عمل کرنے والا کیوں نہ ہو اور پوری دنیا والے دنیا کے دوسرے راستوں پر عمل کرنے والے کیوں نہ ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک نمازی دنیا کے سارے طریقوں کا انکار کرتا ہے اور صراط مستقیم کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اقرار کرتا ہے۔ ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی اور ہدایت کو مانگنا بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے تعلق سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رواہ مسلم فی کتاب الذکر والدعا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں ہدایت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہدایت مانگنا بھی ہے۔ ہدایت کتنی اچھی چیز ہے اور کتنی اہم چیز ہے کہ ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ہدایت کا سوال بھی کرنا ہے، ہدایت کو مانگنا بھی ہے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میری زندگی تقوی والی زندگی ہو، پرہیزگاری والی زندگی ہو، نیکیوں سے محبت کرنے والی زندگی ہو، گناہوں سے نفرت کرنے والی زندگی ہو۔ والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں، میری زندگی پر کوئی داغ نہ آئے، میری زندگی پر کوئی داغ اور بدنما داغ نہ آئے، میری زندگی بدنامی سے خالی ہو۔ والغنی، میں دل کے غنا سے سوال کرتا ہوں، میں دل کے غنی کا سوال کرتا ہوں کہ دنیاوی ہوس، دنیاوی لالچ، دنیا ان تمام چیزوں سے میرے دل کو پاک کر دے۔ کتنی اہم دعا ہے۔ دعا مختصر ہے، جامع ہے، 4 چیزیں مانگی گئی ہیں مگر زندگی کا طریقہ بتایا گیا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ان 4 چیزوں کے اندر مکمل طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ میں ہدایت کا سوال کرتا ہوں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ میں تقوی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین پر عمل کرنا ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی تبلیغ کرنی ہو، میری زندگی کا مقصد قرآن و حدیث سے محبت ہو، میری زندگی کا مقصد قبر کی تیاری ہو، میری زندگی کا مقصد حشر کی کامیابی ہو، میری زندگی کا مقصد جہنم سے بچنا ہو، میری زندگی کا مقصد جنت میں جانا ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے واحد تقوی ہی ہے جس کی بنیاد پر آدمی جنتی کہلا سکتا ہے۔ تو میں ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں اور دل کے غنا کا سوال کرتا ہوں، دل میں آخرت کا غلبہ ہو، دنیا کا غلبہ نہ ہو۔ تو ہدایت اتنی اہم چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کو مانگا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا معاملہ جو دل کا ہے، دل ہمیشہ ہدایت پر قائم رہے، اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ کیف یشاء
ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، رواہ مسلم فی کتاب القدر۔ مسلم شریف کے اندر تقدیر کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ آدمی کے دل، انسان کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ان قلوب بنی آدم، عقیدہ کا ایک مسئلہ کہ رب کی انگلیاں بھی ہیں۔ اب کیسی انگلیاں ہیں؟ ہمیں انسانوں کی انگلیوں سے تشبیہ نہیں دینی، ہمیں بس اقرار کرنا ہے، تصدیق کرنی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ فانی ہے، صرف رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، رب العالمین کا چہرہ باقی رہے گا۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیت اور کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، ہمیں اس چیز کو اسی طرح سے تصدیق کرنا ہے، کسی کے ساتھ تشبیہ دیے بغیر۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ تو ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان آدمی کے دل ہوتے ہیں، کقلب واحد، ایک دل کی طرح، یصرفہ کیف یشاء، رب جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ رب چاہتا ہے ہدایت کی طرف دل کو پھیر دیتا ہے، رب چاہتا ہے ضلالت کی طرف دل کو پھیر دیتا ہے، رب چاہتا ہے دین کی طرف دل کو پھیر دیتا ہے، رب چاہتا ہے دنیا کی طرف دل کو پھیر دیتا ہے، رب چاہتا ہے آخرت کی کامیابی کی طرف دل کو پھیر دیتا ہے، رب چاہتا ہے دنیا کی رنگینیوں کی طرف دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ مختصر مگر جامع دعا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت و فرم برداری کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو توحید کی طرف پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیر دے۔ دعا کو لازم کر لیجئے، ہمیشہ رب سے مانگا کیجئے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، نیکیوں کی طرف پھیر دے، نیکیوں سے محبت کرنے کی طرف ہمارا دل ایسا بنا دے کہ گناہ ہو جائے تو دل بے چین و بے قرار ہو جائے، چین و قرار ختم ہو، نیند نہ آئے، چین نہ آئے، آنسو بہنے لگے، اور نیکی ہو اور نیکیاں کریں تو دل کو سکون و قرار ملے۔ ہمارے دل کو اس طرح بنا دے کہ خالی اوقات کو میرا دل کرے کہ تلاوت قرآن کر، تلاوت قرآن میں مصروف رہا کر، دین کی باتیں سنا کر سمجھا کر، گانے کی آواز آئے تو بے چین ہو جائے، گانے کی محفل ہو تو دل بے چین ہو جائے، غلط ساتھیوں کے ساتھ ہیں تو دل بے چین ہو جائے، غلط کام کر رہے ہیں تو دل بے چین ہو جائے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے مولا ہمارے دلوں کو اپنی طاعت و بندگی کی طرف پھیر دے۔ تو ہدایت بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس کے لیے دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو اطاعت و بندگی کی طرف ثابت قدمی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہدایت پر ثابت رہنا اور ہدایت کو اپنی زندگی میں بچائے رکھنے کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب، آپ کا دوست دیندار دوست ہو، موحد ہو، جس سے قلبی رشتہ ہو، دل کا رشتہ ہو، وہ ایمان والا ہو، وہ نمازی ہو، وہ با اخلاق ہو، وہ آپ کو دین بتانے والا ہو، آپ کو آپ کے ایمان کے بارے میں پوچھنے والا ہو، آپ کے اخلاق کے بارے میں بتانے والا ہو،
آپ کی کامیابی جنت کے بارے میں بتانے والا ہو، جہنم سے بچنا کیسے ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہو، اسی کے متعلق گفتگو اور بحث کرنے والا ہو۔ غلط دوست آدمی کی جنت چھین لیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ صحیح دوست آدمی کے لیے جنت کا سبب بن جاتا ہے، اتنا اہم معاملہ ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ زندگی میں دوست کا جو معاملہ ہے یوں ہی نہیں ہے کہ کسی کو بنا لیے، نہیں، آپ کا دوست یا تو آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا تو آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے معیار کو دیکھ لیجئے، دین کو دیکھ لیجئے، اخلاق کو دیکھ لیجئے، طور طریقہ کو دیکھ لیجئے۔ آدمی دوست کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ فلاں شخص کیسا ہے جاننا ہو تو اس کے بارے میں مت پتہ کیجئے، ان سے مت پوچھئے، دیکھیے کہ وہ اپنے اوقات کو کیسے لوگوں کے ساتھ ضائع کرتا ہے، یا پھر اپنے اوقات کو کیسے لوگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ دوست دیکھ کر کے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی کس ذہن کا ہے، کس معیار کا ہے۔ جس کے ساتھ رہنا سہنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، تو دوستی کی بنیاد پر دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کیا ذہن رکھنے والا ہے، فلاں کا دینی مزاج کیا ہے، کتنا ہے، کس انداز کا آدمی ہے، کس طریقے کا آدمی ہے۔ عن المرء لا تسل وسل عن قرینی، عربی شعر ہے کہ عن المرء لا تسل وسل عن قرینی فکل قرین بالمقارن یقتدی۔ آدمی کے بارے میں مت پوچھیے، اس کے دوست کے بارے میں پوچھیے۔ کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے بارے میں مت تلاش کیجئے، اس کے بارے میں مت کھوج کیجئے، اس کے دوست کے بارے میں تلاش کیجئے، ان کے دوستوں کو تلاش کیجئے۔ کیوں؟ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمَقَارِنِ يَقْتَدِي، ہر دوست اپنے دوست کے طریقے کو فالو کرتا ہے، ہر دوست اپنے دوست کے راستے کو فالو کرتا ہے۔ اور ہوتا بھی اسی طرح سے، گروپ اگر دین کے نام پر دوستوں کا گروپ ہے، دوستوں کی جماعت ہے، وہاں سے آپ کو دین کی خوشبو آئے گی، دین کی مہک آئے گی، آپ کو اس جماعت میں اخلاق نظر آئے گا، کردار نظر آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آئے گا، توحید نظر آئے گی، دین کا کام آگے کیسے بڑھائیں یہ جذبہ نظر آئے گا، یہ ولولہ نظر آئے گا، نماز کی فکر نظر آئے گی، اذان کی محبت نظر آئے گی، سجدے کی محبت نظر آئے گی۔ لیکن وہی دوست دین کی بنیاد پر نہیں ہے، اخلاق کی بنیاد پر نہیں ہے، گانجا پیتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ دوستوں کا گروپ 15 سال 16 سال 20 سال کے بچوں کا گروپ، گلی کوچوں میں جس طرح سے 10-12 کتے آپس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اسی طرح کتوں کی طرح سر گاڑ کر کے موبائل چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، گیم کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو مارو اس کو مارو، یہ کرو وہ کرو، یہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، گانجا پیتے ہوئے نظر آئیں گے، اسمیک کھینچتے ہوئے نظر آئیں گے، شراب پیتے ہوئے نظر آئیں گے، سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 10 سال کے بچے اور 10 سال کی بچیاں سگریٹ پیتی ہیں، کالج جا رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں، گروپ ہے، گروپ کی شکل میں بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں، بچے سگریٹ پی رہے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت ہے، فیکٹ ہے۔ الرجل علی دین خلیلی، آدمی دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ابھی آج کیا تاریخ ہے؟ دسمبر کی 31 تاریخ ہے نا، دسمبر کی 31 تاریخ ہے۔ دوست کا رنگ دوست میں دیکھنا ہو تو دیکھیے گا، پکنک کے نام پر
انجوائے کے نام پر، چھٹی منانے کے نام پر دنیا کی کون سی ایسی خطرناک برائی ہوگی جو نہیں کی جائے گی؟ کون سی ایسی برائی ہوگی؟ 10 سال سے لے کر کے 20 سال 25 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، ناچ گانے کا انتظام ہوگا، مسلمان گھرانے کی بات ہو رہی ہے، ڈھول باجے کا انتظام ہوگا، ڈانس کا اہتمام ہوگا، زناکاری ہوگی، کتنے ایسے لڑکے اور کتنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جن کا ملن پہلی مرتبہ ہوگا، جہاں پر بے حیائی عام ہوگی، لوگ شراب پئیں گے، لوگ جوا کھیلیں گے۔ الرجل علی دین خلیلی، آپ کا دوست یا تو آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے یا تو جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، حدیث کہی ہر شخص دیکھے کس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، کس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، دیکھے کہ ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا دین کیسا ہے۔ اگر دین نہیں ہے، توحید والا دوست نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ ایسوں کو دوست مت بنائیے۔ دین کی بنیاد پر دوستی ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی بنیاد پر دوستی ہونی چاہیے، اخلاق کی بنیاد پر دوستی ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ وہ دوستی میں کتنا مزہ آتا ہے، اور جب ماحول دین کی بنیاد پر بن جائے تو عبادت کرنے میں کتنی آسانی ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے میں کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک دوست چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں، میرا دوست سویا رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جگاتا ہے، فون کرتا ہے، نہ اٹھے تو اسے سمجھاتا ہے، ڈانٹتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر معاملے میں ایک فکر ہو جاتی ہے، فلاں کام کر رہا ہے، میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہو اور میں کچھ نہ بولوں؟ الرجل علی دین خلیلی، ہدایت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب دوستی کا انتخاب ایمان کی بنیاد پر کیجیے، بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اسی طرح سے ہدایت کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، زبانی عبادتوں میں آپ کی زبان غیبت سے پاک ہو، چغلی سے پاک ہو، بہتان سے پاک ہو، الزام سے پاک ہو، آپ کی زبان بااخلاق ہو، آپ کا دل کیسا ہے اس کا پتہ زبان دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا سخت دل والا ہے، کیا ہم نے اس کو دل کو ٹھوک بجا کے دیکھا ہے؟ کیسے جانتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ فلاں شخص بڑا نرم مزاج والا ہے، نرم دل والا ہے، کیسے جانتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ آپ کی زبان آپ کے دل کی ترجمانی کرتی ہے، آپ کا دل کیسا ہے آپ کی زبان بتاتی ہے، لہذا اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھیے، اچھی باتوں میں اپنی زبان کو مصروف رکھیے، بھلائی کی دعوت دینے میں اپنی زبان کو مصروف رکھیے، دو دلوں کو جوڑنے میں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے میں اپنی زبان کو مصروف رکھیے، قرآن و حدیث کے دائرے میں اپنی زبان کو مصروف رکھیے۔ ذکر الہی ایک انسان کی اور ایک مومن کی زندگی کا بہت ہی بڑا اثاثہ ہے، بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنا اچھا جملہ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے۔ رب العالمین کس قدر مہربان ہے بندوں پر، تم مجھے مت بھولو میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، ذکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، کیا اللہ تبارک و تعالی سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون کو بھر دیتا ہے، اطمینان کو بھر دیتا ہے۔
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آیات کے مفہوم پر غور کیجیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر رکھوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی زندگی کے جس ماحول میں، زندگی کے جس موڑ میں تم رہو، مجھے نہ بھولنا، ہمیشہ میری یاد رہے۔ مشکل حالات ہے، مشکل حالات میں بھی شریعت کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوڑنا، زبان سے لفظ شکایت نہ نکالنا، زبان سے لفظ کفر نہ نکالنا، زبان سے لفظ شرک نہ نکالنا۔ الحمدللہ علی کل حال، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع میں نے جو مال دیا ہے، میں نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں اترانا نہیں ہے، وہاں پر بھی شکر بجا لاتے ہوئے الحمدللہ، الشکر للہ، اور وہاں پر بھی مجھے نہ بھولنا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکریہ ادا کرو، میرے ساتھ نہ شکری کا معاملہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، جنہوں نے مکمل طریقے سے شریعت کی روشنی میں ایمان لایا ہے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ایسے ایمان والوں کے دل صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنے سے ہی سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے کہ سنو، دلوں کو قرار، دلوں کو سکون تو اللہ کو یاد کرنے سے ہی ملتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت واضح طور پر ایک مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مشکل حالات میں اور بے چینی اور بے قراری میں پڑ جانے کے بعد سگریٹ کا کش لے کر کے سکون و قرار حاصل کرنے والوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف لوٹو، یہاں پر سکون موجود ہے۔ اس شراب کے ذریعے سے، گانجے کے ذریعے سے انجوائے کے نام پر سکون و قرار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں، ڈپریشن سے بچنے کی کوشش کرنے والوں، اللہ کی طرف لوٹو، قرآن و حدیث کی طرف لوٹو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے۔ اے دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے معاملے میں پریشان ہو جانے والوں، اپنی نیند کو کھو دینے والوں، اپنے چین و قرار کو کھو دینے والوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مؤذن حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے تو دوڑ کر کے آؤ، سجدہ کرو۔ الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن جب کہتا ہے کہ لوگوں جو نیند تمہیں فجر کی نماز سے دور کر رہی ہے، وہ نیند بہتر نہیں ہے بلکہ فجر کی نماز بہتر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے رب العالمین کے در پر آؤ، سجدہ کرو، نماز پڑھو، دلوں کو سکون تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہی ملتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کو یاد کرنے کے معاملے میں، اللہ کو یاد کرنے سے اعراض کرتا ہے، جو شخص دنیا کی رنگینیوں کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔
نقید لہو شیطانا، قرآن کہتا ہے کہ ذکر الہی سے بندہ دور ہو جائے تو رب کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں، شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اب شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب شیطان جس طرح سے برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اسی طرح سے وہ برائی کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ ہدایت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسخہ بتاتے ہیں، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد سے جنت کیسی ہے، جنت کا معاملہ کیسا ہے، اس کو بھی بتاتے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقری امتک منی السلام واخبرهم ان الجنۃ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وان غراسها سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقری امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے گا۔ واخبرہم ان الجنۃ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، اور اپنی امت کو یہ بتا دیجیے گا جنت کی مٹی بہت اچھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے، ایک چھڑی رکھنے کے برابر جگہ مل جائے تو وہ جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا، جبکہ تحد نگاہ جو لوگ جنتی ہوں گے، تحد نگاہ جہاں تک وہ چاہیں گے، جہاں تک وہ دیکھیں گے وہاں تک ان کے لیے جنت میں جگہ ہوگی۔ تو یہ بتا دیجئے گا کہ ان الجنۃ طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے۔ عذبۃ الماء، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، صاف و شفاف پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر، یہ نہریں جاری ہوں گی۔ شراب پئیں گے لیکن بہکیں گے نہیں، دنیاوی شراب کا معاملہ نہیں ہوگا، صاف و شفاف شراب، اور فریش ہو جائے گا جنتی۔ تو عذبۃ الماء، جنت کا پانی بڑا ہی میٹھا، یہ بتا دیجیے گا۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور جنت میں جو خالی جگہ ہے، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، جنت میں جگہیں خالی ہیں۔ خالی جگہوں کو اپنے نام کرنے کے لیے کیا ہے؟ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، خالی جگہوں میں اپنا پودا لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے امت کو بتا دینا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا آپ کی امت زیادہ سے زیادہ یہ کلمات کہتی رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے۔ بچوں کو یہ کلمات یاد ہے۔
اب ذکر کی فضیلت، اذکار کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہماری مائیں اور بہنیں کچن میں ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں، روٹیاں بیل رہی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ روٹیاں بھی تیار ہو رہی ہیں، جنت بھی تیار ہو رہی ہے۔ کھانا بنا رہی ہیں، مصروف ہیں دیگر گھریلو کاموں میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہاں صاحب، ہم تو موبائل سامنے رکھ کر کے، سیریل لگا کر کے ہم کھانا بناتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کہاں صاحب، ہم سفر کرنے سے پہلے 2-4 فلمیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تب سفر کرتے ہیں تاکہ سفر کٹ جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے مرد حضرات اور خواتین حضرات ہیں جن کا سفر اس انداز سے گزرتا ہے، جن کی راتیں جاگی رہتی ہیں، اور جو راتیں ان کو جگائے رکھتی ہیں کس وجہ سے؟ چیٹنگ میں ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ ایسا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے امت کو بتا دیجئے گا جنت میں جگہیں خالی ہیں، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، جنت میں ابھی جگہیں برابر ہے، اور وہاں پر پودا لگانے کا طریقہ آپ کی امت کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہدایت کے اسباب میں سے بڑا ہی اہم سبب ہے آپ کی زبان شریعت کے ارد گرد چلے، ورنہ اگر زبان خراب ہو جائے تو نماز کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، حج کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، صدقات و خیرات کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آدمی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اسی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور اسی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ میں نہیں مانتا ہوں کافر ہو گیا، میں مانتا ہوں مسلمان ہو گیا۔ میں توبہ کرتا ہوں، اسی زبان سے بندہ کہتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، میں توبہ نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین کے سامنے متکبر ہو گیا۔ یہ شخص ظالم ہے، آپ نے غلط طریقے سے کہا یہ شخص ظالم ہے، معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس نے قتل کیا، میں نے دیکھا اس نے قتل کیا، جبکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ مجرم ہو گئے۔ کسی نے قتل کیا اور آپ نے غلط گواہی دی، نہیں اس نے قتل نہیں کیا، آپ نے قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل بنا دیا۔ زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو ذکر الہی میں اپنی زبان کو مصروف رکھنا۔ اسی طرح سے ہدایت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اور معرفت حقیقت الدنیا و زوالہا و فنائہا، دنیا کی حقیقت کی پہچان کہ دنیا فانی ہے، ہر چیز جو بھی دنیا میں آئی ہے اسے جانی ہے۔ معرفت حقیقت الدنیا و زوالہا و فنائہا، دنیا میں ہم لاکھ جینے کی کوشش کر لیں، مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ حقیقت کوئی شخص سمجھ لے، پھر وہ کبھی بھی دنیا کو، آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دے گا، دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو نہیں بگاڑے گا، دنیا میں کامیاب ہونے کے چکر میں آخرت کی کامیابی کو فراموش نہیں کرے گا۔ اس چیز کو سمجھنا، اپنے اندر شعور پیدا کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے زندگی میں۔ ورنہ کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں حالات کے مطابق عبادتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں ہے کہ
معرفت و حقیقت دنیا و زوالها و فنائها، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لہذا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو فراموش کرنا ہے، ہدایت سے دور ہو جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعلی آیت نمبر 16 اور 17، بل تؤثرون الحیات الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی خوشی کے لیے آخرت کی خوشی کی پرواہ نہیں کرتے ہو، دنیاوی آرام کے چکر میں آخرت کے آرام کی پرواہ نہیں کرتے ہو، دنیاوی سکون کے لیے آخرت کے سکون کی پرواہ نہیں کرتے ہو، دنیاوی عزت کے لیے آخرت کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت دنیا کے معاملے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ مرنے کے بعد جو آخرت کا معاملہ ہوگا وہ ہمیشگی کا معاملہ ہوگا، وہاں پر موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو ہر حال میں آخرت کی تیاری کرنے والے بہتر ہیں اور اچھے ہیں، چونکہ آخرت میں فنا نہیں ہے جبکہ دنیا فانی ہونے والی ہے، دنیا میں بہتری نہیں ہے بلکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ذرہ برابر کی بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں آخرت کی اہمیت جو ہے زندگی دنیا اخروی زندگی کی اہمیت جو ہے اس کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے، 0% بھی اہمیت نہیں ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس، کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہے آخرت کے معاملے میں، آخرت کی اہمیت کے معاملے میں، تو اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت، دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافر منہا شربت ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ ایمان لاؤ تب پانی ملے گا، دین پر آؤ تب پانی ملے گا، توحید پر آؤ تب پانی ملے گا۔ یہاں لوگ دنیا کی کامیابی کو آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا کی کامیابی کو عزت والی زندگی سمجھتے ہیں، تو آخرت کی اہمیت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ جی لو، یہ تو دنیا کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ مومنوں کے لیے جنت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ جیسا چاہا کیا، جو چاہو کرو، جیسے چاہو موج اڑاؤ۔ مومن یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تجارت یہ حلال ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ حرام یہ نہیں کر سکتے ہو، اتنے رات تک سونا ہے، اتنے رات تک نہیں سونا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہر چیز کا شیڈول ایک حد ہے۔ جس طرح سے ایک قیدی قید خانے کے اندر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا ہے بلکہ قرآن و حدیث کے حوالے اپنی مرضی کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔
اگر دو بھائی ہیں، دو لوگ ہیں، ایک صحابی اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو دوسرے صحابی پریشان ہو جاتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس مال کم تھا اور میرے پاس مال زیادہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے بدلے دنیا ہی میں مال دے رہا ہے؟ وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ میری نیکیوں کا بدلہ دنیاوی مال کی شکل میں تو کہیں دے نہیں رہا ہے، رونے لگتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مال زیادہ ہو ہم خوش ہو جاتے ہیں، دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ تھا کہ مال زیادہ آ جائے تو غمگین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مال کی شکل میں دے رہا ہے۔ ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ وعن سعد بن ابراہیم عن ابراہیم ان عبد الرحمن بن عوف اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ان كفنا في بردة كفنا في بردة ان غطي رأسه بدت رجلاه وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ قُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي ثُمَّ قَالَ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُوتِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُوتِينَا قَدْ خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا قَدْ أُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ کیسے تھے صحابہ کرام؟ صحابی کی بے بسی کی مثال، ایمان والے صحابی کی بے بسی کی مثال دیتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی، حالت روزے میں ہیں، افطاری کا سامان لایا جاتا ہے، افطاری میں دیکھتے ہیں کہ قسمہ قسم کی چیزیں ہیں، اچھی نعمتیں ہیں، یاد کرتے ہیں اپنے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، کہتے ہیں میرے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں ان کا گھرانہ مالدار گھرانہ تھا، باہر سے ان کا لباس، ان کے پوشاک ملک شام سے اس وقت آیا کرتے تھے، خوشبو ایسی لگا کر ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ گزر جانے کے بعد لوگ کہتے تھے کہ اس راہ سے مصعب گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کانوں سے ٹکراتی ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ ان کی ماں سب کچھ چھین لیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوریا پہن کر کے، ٹاٹ پہن کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھیج دیتے ہیں، اور آپ سیرت پڑھیں گے جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے ہیں، تو تقریباً پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے، اور پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم اور بہت ہی زیادہ اہم رول مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ اس قدر دین کے لیے فدا ہو گئے، دین میں فنا ہو گئے۔ تو قتل مصعب وهو خیر منی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اچھا کھانا رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میرے پاس تو اچھا کھانا رکھا ہوا ہے، میرے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ معاملہ کیا تھا؟ کفنا فی بردہ، اسی چیز کو یاد کرتے ہیں، کفنا فی بردۃ، کفن دینے کے لیے میرے بھائی کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، صرف ایک ہی چادر تھی،
اور ایک ہی چادر جو تھی وہ مکمل نہ تھی. ان غطی راسہ بدت رجلاہ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَاسُ. اسی جملے کو یاد کرتے ہیں, اسی جملے کو کہ میرے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی, اور کفن کا معاملہ ایسا تھا کہ کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی میرے بھائی کے پاس. وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر کفن کے طور پر میرے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتا, اور پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا. کہتے ہیں کہ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط, مال و دولت کی بہتات ہوئی, آج ہمارے پاس قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. قد خشینا ان تکون حسناتنا, قد خشینا مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے. ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط. کیا صحابہ تھے وہ, ایمان کے معاملے میں, دین کے معاملے میں کس قدر اسوہ اور نمونہ بناتے تھے. کہتے ہیں قد خشینا ان تکون حسناتنا قد اجلت لنا, ہمیں ڈر ہے میرے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا چھوڑ کر کے جاتے ہیں, صحیح سے کفن نہیں ہوتا ہے, ہمارے پاس قسم قسم کے کپڑے ہیں, کھانے اور اچھے کھانے ہیں, ہمیں ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دے رہا ہو, جبکہ ہمیں تو آخرت چاہیے, ہمیں تو آخرت چاہیے. فجعل یبکی حتی ترک الطعام. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کر کے رونے لگتے ہیں, اور جو کھانا سامنے ہوتا ہے وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے بھائی کا معاملہ ایسا ہے کہ جب میرے بھائی کی شہادت ہوئی تو کفن تک صحیح سے کفن تک کا انتظام نہیں تھا. آج ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے اچھا کھانا ہے, کہیں ایسا نہ ہے کہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی نعمتوں, جو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے, ہماری نیکیوں کے بدلے میں دے رہا ہے. ہمیں ڈر ہے, ہمیں خوف ہے, رونے لگتے ہیں, کھانا کھانا چھوڑ دیتے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. قرآن یہی نقطہ قرآن پیش کرتا ہے, یہاں کا چوکا لگاتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیا میں تم رہنا چاہتے ہو, آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, جنت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, جہنم سے بچنے کے معاملے میں آپ کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہدایت کے اسباب میں سے چند اسباب ہے جن کو آدمی اپنے زندگی میں اپنا کر کے ہدایت سے محبت کر سکتا ہے, طریقہ رسول سے محبت کر سکتا ہے, اور زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی زندگی میں لا سکتا ہے, اور مقصد حیات میں کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں رہ کر کے دین سے بے انتہا محبت, بلکہ دل میں سب سے زیادہ دین سے محبت ہو, ایسا دل رکھتے ہوئے ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں توحید کی محبت کو ڈال دے, طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے, ایمان کی محبت کو ڈال دے, قبر میں کامیابی کی محبت کو ڈال دے, جنت کی نعمتوں کی محبت کو ڈال دے, جہنم سے بچنے کی بے چینی اور بے قراری کو ڈال دے, اور ہمیں اپنی زندگی کو ہدایت کی راہ پر رکھ کر کے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ, جو لوگ ہدایت سے دور ہیں انہیں ہدایت سے قریب آنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ شرک و بدعات کے شکار ہیں انہیں متبع سنت بنا دے. جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما, ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما, جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. جو لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں آسانی پیدا فرما. جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں آسانی پیدا فرما. جو لوگ اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں
آسانی پیدا فرما۔ جو لوگ ایمان کی بنیاد پر دنیا میں پریشان ہیں، صبر عطا فرما، ان کی زندگی میں بھلائیاں عطا فرما، اور تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ آمین یا رب العالمین۔